احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، ہم سب کے لیے باعث خوشبختی ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کی پرکیف اور پر نور ساعتوں کے اندر اس تعزیتی ریفرنس جو کہ میرے والد گرامی حضرت خواجہ غلام رسول ثانی توگیروی علیہ رحمت کی یاد میں میرے بڑے ہی پیارے بھائی قاری احمد رضا صاحب نے اور ان کی جو سرپرستی ان کے بڑے بھائی علامہ عتیق المصطفیٰ صاحب نے کی یہ پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ دعا کریں کہ یہ محبتیں ہمیشہ جاری رہیں اور ان محبتوں کی جو بنیاد ہے وہ فقط خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی رہے۔ میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس کا تعلق الحب فی اللہ سے ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے تعلق جوڑنا، اس کے لیے باہم مل کر بیٹھنا۔ حضور کا ایک صحابی ہے، مدینہ کے دور دراز علاقے سے آیا، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہیں، آقا کی خدمت میں آ کے بیٹھ گیا اور آ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ آپ اس قوم کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جس نے دوسری قوم کا علاقہ اور زمانہ نہیں پایا لیکن وہ ایک قوم دوسری قوم سے محبت کرتی ہے۔ آقا نے فرمایا، میرے صحابی، اگر ان کی محبت کی بنیاد اللہ کی رضا ہے، لا جمع اللہ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو آپس میں اس طرح جوڑ دے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، ان عبدین تحابا فی اللہ، واحد فی المشرق و آخر فی المغرب، کہ وہ دو بندے جو آپس میں صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، ان میں سے ایک مشرق میں رہتا ہے، دوسرا مغرب میں رہتا ہے، ان کا کوئی علاقائی تعلق نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، فرمائے ان کا آپس میں کیا بنے گا؟ وہ آپس میں محبت کرتے ہیں، انس رکھتے ہیں، اور ان کی جو محبت ہے تحابن فی اللہ ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ جامع اللہ یوم القیامہ، اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کو آپس میں جوڑ دے گا۔ اور جو صحابہ تھے وہ تو اس شاکان جمال مصطفیٰ تھے، وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کو ایک لمحہ کے لیے بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ اکثر صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آ کے عرض کرتے، یا رسول اللہ، اس دنیا میں تو ہم اکٹھے رہتے ہیں، جب طلب ہوتی ہے دیدار کی، مسجد نبوی میں نماز کے بہانے آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی زیارت کر لیتے ہیں،
جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے یا ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے پھر ہمارا کیا بنے گا؟ کل قیامت کے میدان ہوگا، جنت ہوگی، آپ تو خدا کے محبوب ہیں، آپ تو اس خدا کے خاص قرب میں ہوں گے، اپنی شان کے لائق، اپنی منزلت کے مطابق آپ ایک خاص درجے میں اللہ رب العزت یہاں موجود ہوں گے، اور ہم اپنی شان اور اپنے رتبے درجہ بدرجہ اپنے مقام پر موجود ہوں گے۔ یا رسول اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ یہاں تو دیدار کی طلب ہوتی ہے، آپ کی خدمت میں آ جاتے ہیں، یہاں تو دیدار کی طلب ہوتی ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ وہاں آپ کا ٹھکانہ حریم ناز میں ہوگا، خدا کے خاص قرب میں ہوگا۔ یا رسول اللہ ہمارا وہاں کیا بنے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احب، کہ جو شخص اس دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اور جنت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرات گرامی، اس کی بنیاد کیا ہے؟ تحابن فی اللہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا میدان ہوگا اللہ کے عرش سے ایک آواز آئے گی۔ آواز کیا ہوگی؟ این المتحابون، کہ میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ این المتحابون، وہ میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرنے والے کہاں ہیں؟ خدا فرمائے گا لا اذلہم، میں آج ان کو ضرور اپنا سایہ عطا کروں گا۔ یوم لا ذل الا ذلی، کہ آج وہ دن ہے کہ میرے سائے کے بغیر اور کسی کا سایہ نہیں ہے۔ فرمایا جو میری رضا کے لیے دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے میں قیامت کے دن خود ان کو اپنا سایہ عطا کروں گا، اپنا سایہ عطا کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ حضور نے کچھ لوگوں کی بڑی سونی سونی صفتیں بیان کی کہ قیامت کا دن ہوگا، ان کے جو چہرے ہیں وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور ان کے لیے خوبصورت ممبر سجائے جائیں گے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ایسے لوگ ہوں گے، نہ وہ نبی ہوں گے، نہ شہید ہوں گے، نہ صدیق ہوں گے، لیکن اس کے باوجود جو نبی، شہید اور صدیق ہوں گے وہ ان پر رشک کریں گے کہ یہ کیسی شان والے لوگ ہیں کہ جن کے جو چہرے ہیں وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں، اور ان کے لیے خوبصورت ممبر سجائے گئے ہیں، خوبصورت ٹیلے سجائے گئے ہیں، یودع لہم المنابر، ان کے لیے بڑے خوبصورت اس دن ممبر سجائے جائیں گے۔ یا رسول اللہ ذرا ہمیں بھی بتائیے کہ جن کی آپ صفتیں بیان کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المتحابین فی اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، والمتجالسین فیہا، اور اللہ کی رضا کے لیے باہم مل بیٹھتے ہوں گے، والمتزاورین فیہا، اور اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے جاتے ہوں گے، والمتبادلین فیہا، اور اللہ کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہوں گے۔ ایک بڑا اسرائیلیات میں واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے نا حضرت موسیٰ اللہ کے بڑے عاشق نبی تھے۔ ہر نبی کی کوئی نہ کوئی خاص صفت ہوتی ہے، کوئی صابر ہے، کوئی خلیل ہے، کوئی حسین ہے، لیکن جو صفت خاصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی وہ عشق الہی تھا۔ وہ کیا تھا؟ ان کی ساری زندگی خدا کی یاد میں، اس کے عشق میں تڑپ تڑپ کر گزری۔ اس لیے عرض کر بیٹھے باری تعالیٰ میں تیرے ساتھ کلام کرنا چاہتا ہوں، میں جو تیرا عاشق ہوں تو میرا معشوق ہے۔
تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے موسیٰ، اس دنیا میں رہ کر تو نے کوئی میرے لیے خاص کام کیا ہے؟ باری تعالیٰ، میں نے ساری زندگی آپ کے لیے گزاری، میرا اٹھنا بیٹھنا آپ کے لیے، میرا چلنا پھرنا آپ کے لیے، میرا کسی سے ملاقات کرنا، کسی کے پاس جانا، سفر کرنا، ایک دوسرے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنا، باری تعالیٰ وہ تیرے لیے ہے۔ باری تعالیٰ، میں نمازیں تیرے لیے پڑھتا ہوں، میں روزے تیرے لیے رکھتا ہوں، میں صدقہ تیرے لیے دیتا ہوں، میں ذکر اذکار تیرے لیے کرتا ہوں۔ اس نے فرمایا موسیٰ، جو تو نمازیں پڑھتا ہے وہ تو تیرے ایمان کی دلیل ہے، جو تو روزے رکھتا ہے وہ تیرے لیے کل کو ڈھال ثابت ہوں گے، جو تو صدقہ دیتا ہے وہ صدقہ کل کو تیرے اوپر سایہ فگن ہوگا، تو جو ذکر اور اذکار کرتا ہے وہ کل تیرے لیے مجسم نور ثابت ہوگا۔ بتا، تو نے میرے لیے بھی کوئی خاص کام کیا ہے، کوئی خاص عمل کیا ہے؟ باری تعالیٰ پھر تو ہی رہنمائی فرما۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے موسیٰ، تو نے دنیا میں رہ کر میری رضا کی خاطر کسی دوسرے بھائی سے محبت بھی کی ہے؟ تحابن فی اللہ کا یہ مقام ہے دین کے اندر۔ یہ جو روحانی رشتے ہیں، مذہبی رشتے ہیں، کوئی رشتہ داری ہوتی ہے، کوئی علاقہ ایک ہوتا ہے، اکثر اوقات تو زبان ہی ایک نہیں ہوتی۔ حضرات گرامی، آخری بات جس کو دانائے راز، امام حکمت اور عاشقوں کے امام، جن کے بارے میں محبوب الہی حضرت زریں زربخش خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کو مرشد نہ ملے وہ مثنوی مولانا روم کو اپنا مرشد بنا لے۔ مولانا روم فرماتے ہیں یہ حکایت کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، بعد میں پریشان ہو گئے کہ ہم اپنے باپ کو کیا بہانہ بنائیں گے، کیا منہ جا کے دکھائیں گے۔ تو ایک بھیڑیا جا رہا تھا، انہوں نے اس بھیڑیے کو پکڑ لیا اور پکڑ کے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے اور عرض کرنے لگے کہ ابا جان، یہ وہ بھیڑیا ہے جس نے ہمارے بھائی یوسف کو کھا لیا ہے۔ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے، جو ہی سلام پھیرا تو وہ بھیڑیا وہیں کھڑا ہوا تھا، وہ بھاگا نہیں، وہ بھیڑیا۔ تو آپ نے فرمایا وہ بھیڑیے بھاگ جا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس بھیڑیے کو نطق عطا کی، عرض کرنے لگا اے نبی اللہ، میں نے آپ کے بیٹے کو نہیں کھایا، مجھے پتا ہے کہ وہ بھی اللہ کا نبی ہے اور آپ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور میں نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ میں نے یہ سن رکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے آگ پر حرام کر دیا ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں کے جسموں کو جلائے۔ میں نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ حرام کر دیا ہے کہ کوئی درندہ اللہ کے نبیوں کے جسموں کو دبوچے۔ تو میری کہاں سے جسارت اور جرت کہ میں آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھاؤں۔ آپ نے فرمایا پھر تو میرے ان بیٹوں کے ہتھے کیسے چڑھ گیا، ان کے کیسے ہاتھ لگ گیا؟ بھیڑیے تو بڑے چلاک ہوتے ہیں۔ اس نے کہا حضور، میں تو سر جھکا کے کسی دکھ اور غمی کے عالم میں جا رہا تھا، میں رہنے والا ہوں جرجان کا،
میرا ایک دوست رہتا تھا کنعان میں. کہاں کا رہنے والا ہوں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بھیڑیا کہہ رہا ہے کہ حضور میں رہنے والا ہوں جرجان کا، اور میرا ایک دوست رہتا تھا کنعان میں اس سے ملنے جا گیا، اور جب وہاں پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ میرا جو دوست ہے وہ دنیا سے کوچ کر گیا ہے. بس وہ مجھے غم لگا، اور اسی حالت میں واپس آ رہا تھا. میری آنکھوں میں آنسو تھے، میں نے اپنے سر کو جھکایا ہوا تھا، تو آپ کے بیٹوں نے مجھے پکڑ لیا. آپ کے بیٹوں نے مجھے پکڑ لیا. آپ نے فرمایا اے بیڑیے تمہارے بھی کوئی دوست ہوتے ہیں؟ تمہارے قبیلے میں بھی کوئی دوست ہوتے ہیں؟ تو وہ بھیڑیا کہنے لگا حضور میں نے اپنے باپ سے سنا ہے، میرے باپ نے میرے دادا سے سنا ہے، میرے باپ نے اپنے دادا سے سنا ہے، اور اس نے آپ کے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے سنا کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے خدا کی رضا کے لیے، یا کوئی بھی دوست اپنے کسی دوست سے خدا کی رضا کے لیے ملنے جائے، اللہ رب العزت اس کے 100 گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کے 100 درجے بلند کر دیتا ہے، اور اسے دوزخ سے آزادی کا پروانہ جاری کر دیتا ہے. حضور میں تو آپ کے دادا ابراہیم خلیل اللہ کے حکم پر اللہ کی رضا کے لیے اپنے دوست سے ملنے گیا تھا. مولانا روم فرماتے ہیں جانور درندہ تھا جو غیر مکلف ہے. جو کیا ہے؟ غیر مکلف ہے. اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ایک نبی کے ذریعے انہیں دوزخ سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے، تو وہ انسان جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں، اور ایک دوسرے پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو یقیناً وہ مالک انہیں ضرور ان کے درجات بھی بلند کرے گا، ان کی نیکیوں میں اضافہ بھی فرمائے گا، اور انہیں دوزخ سے آزادی کا پروانہ بھی جاری کرے گا. اس لیے حدیث قدسی ہے کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وجبت محبتی، وجبت محبتی، کہ میری محبت واجب ہو جاتی ہے. یعنی خدا کا محبت کرنا، اس سے مراد کیا ہے؟ خدا کا محبت کرنا وہ اپنے اوپر واجب لے لیتا ہے. کن کے لیے؟ للمتحابجین فیہا، جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. والمتجالسین فیہا، جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے پاس باہم مل کر بیٹھتے ہیں. والمتزاورین فیہا، اور ڈھونڈتے پھرتے ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ میرا دوست مل جائے، میں اس سے جا کے ملوں، میرا فلاں دوست وہاں رہتا ہے میں اس سے جا کے ملوں. کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. والمتبازلین فیہا، اور باہم اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرا محبت کرنا ان کے لیے واجب ہو جاتا ہے. دعا کریں کہ خالق کائنات ہمیں بھی وہ محبتیں عطا کرے، وہ مجلسیں عطا کرے جو کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوں. یہی مقصود زندگی ہے. یہی کیا ہے؟ مقصود زندگی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ محبوب قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرے محبوب کہہ دو اپنی امت سے کہ بے شک میری نمازیں، میرا اس دنیا میں رہنا، میرا اس دنیا میں نیک کام کرنا، قربانیاں کرنا، زندگی گزارنا، وہ مماتی، اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جانا، للہ رب العالمین، وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. وہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اور یہ مہینہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ ہے. یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر ہمیں
خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چرچا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔